السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ حویلی میں رات کے وقت ہی جیسے سورج نکل آیا تھا، ہر طرف روشنیوں کا سیلاب جو امنڈ آیا تھا، برقی کمکموں سے پوری حویلی کو سجایا گیا تھا۔ پوری حویلی اپنی جاہو جلال سے چمک اٹھی تھی، کیونکہ آج کا دن عام دن نہ تھا، نہ تو آج کسی کی شادی تھی اور نہ ہی کوئی ولیمہ۔ اس حویلی کو سجانے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا۔ آج 4 سال بعد اس حویلی میں واپس لوٹ رہا تھا جو پردیس اپنی پڑھائی کے سلسلے میں گیا تھا۔ ازبک شاہ جو اس حویلی کا سب سے ہینڈسم، سب سے لاڈلا اور سب سے خوبرو نوجوان تھا۔ حویلی کے ہر مکین کے دل کی دھڑکن اور آنکھوں کا نور آج عرصے بعد واپس لوٹا تھا، اور اس کا استقبال انتہائی شاہانہ انداز میں کیا گیا تھا کہ حویلی کی در و دیوار تک اس کی آمد پر کھل اٹھی تھی۔ ایک بڑی سی جیپ حویلی کے دیو قامت گیٹ کے سامنے رکی، جس میں سے سیاہ چمکتے بوٹ برآمد ہوئے اور وہ گاڑی سے اترا۔ یوں لگا جیسے آسمان سے کوئی یونانی دیوتا اترا ہو۔ اس نے اپنے سیاہ کوٹ کے بٹن اپنی سفید مخروطی انگلیوں سے بند کیے۔ ایک روم سے 9 سالہ نور حرم اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ازبک نے بے اختیار اس کے گھنگریالے لمبے بالوں میں اپنی انگلیاں نرمی سے چلائیں اور پھر نیچے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما، اور کچھ پل دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی، ویڈیو کال والی نور حرم سے بے پناہ خوبصورت۔ ازبک نے اس کے سرخ و سفید گال باری باری چومے اور بے اختیار اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ بہاریں بھی اسے مل کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ وہ اپنے چاچو کو روز ویڈیو کال کرتی تھی اور اس سے پوچھتی تھی کہ کب آ رہے ہیں آپ ازبک چاچو، اور میرے لیے لندن سے کیا لا رہے ہیں، جس پر ازبک مسکرا کر اسے کہتا کہ میں پورا لندن ہی اٹھا کر اپنی نور حرم کے لیے لے آؤں گا۔ آج وہ اپنے چاچو سے مل کر بے انتہا خوش تھی۔ اس سے الگ ہوئی، کہنے لگی چاچو آپ تو بہت ہی زیادہ ہینڈسم ہیں، اور لندن کی شفاف آب و ہوا نے آپ کو پہلے سے بڑھ کر خوبصورت بنا دیا ہے۔ وہ کسی میچور انسان کی طرح باتیں کر رہی تھی، جس پر ازبک کھل کھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کے گال میں پڑنے والے ڈمپل میں اپنی انگلیاں گھسائیں تو اس کا ڈمپل مزید گہرا ہو گیا۔ نور حرم، آپ کسی اور کو بھی ملنے کی اجازت دیں گی یا نہیں؟ پیچھے سے گلفام شاہ نے اسے پیار سے پچکارا، جو کہ اس کے بابا تھے۔ بہار نور پیچھے کی جانب پلٹی اور کہنے لگی ازبک چاچو صرف میرے ہیں، اور ان پر پہلا حق بہار نور کا ہے۔ اب آپ بچی کچی محبت ازبک سے سمیٹ لیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک سائڈ پر ہوئی اور سب لوگ ہنسنے لگے جو ازبک کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اور پھر ازبک شاہ بہت ساری محبتوں اور چاہتیں اپنے گھر والوں سے سمیٹنے لگا۔ سب سے پہلے بابا سائیں حشمت شاہ کے گلے لگ کر ان کی شفقت اور ان کی محبت سمیٹی۔ ساتھ میں اماں سائیں بھی کھڑی تھیں، جب بار بار اپنی آنکھیں آنسوؤں سے پونچھتی تھی۔ آج ان کا بیٹا بالآخر 4 سال بعد ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ پہلے سے بڑھ کر حسین اور خوبرو ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ ازبک شاہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتی اسے فرت جذبات سے دیکھنے لگی، اور پھر بے اختیار اسے چومنے لگی اور گلے لگا لیا۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی ازبک شاہ، بہت خاک چھان لی تم نے پردیس کی، تمہاری مٹی، تمہاری سرزمین تمہاری منتظر ہے۔ وعدہ کرو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ازبک نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا اماں سائیں، آپ کا بیٹا ہر وقت اب آپ کی نظروں کے سامنے ہی رہے گا۔ ازبک کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اماں کے ساتھ کھڑی تہمینہ بھابھی کو بھی سلام پیش کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ کہنے لگی کہ بہارے نے میرا جینا حرام کر کے رکھا تھا۔ چاچو کب آ رہے ہیں، چاچو کب آ رہے ہیں کی رٹ لگائے پھرتی تھی۔
اب شکر ہے کہ ان سوالوں سے تو جان چھوٹے گی ہماری۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ مسکرانے لگی۔ نور حرم نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ بی جان بھی اپنی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی وہاں تک پہنچی تھی۔ آنکھوں پر بڑا سا چشمہ لگائے اپنے لختے جگر کو دیکھا اور ہاتھ پھیلا لیے۔ ازبک جھٹ سے ان کے آگے جھکا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ ارے آپ کو باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اندر آنے والا تھا، میں کہیں بھاگا تھوڑی نہ جا رہا ہوں۔ ہنستے ہوئے ان سے جدا ہوا۔ دادی جان نے اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری راہیں تکتے تکتے میں اپنی بینائی گماتی جا رہی ہوں۔ اب تو کم بخت نظر بھی دھوکہ دے گئی ہے۔ جب زندگی کے خوبصورت انسان دیکھنے کا وقت آیا تھا، اب پریشان ہی نہ ہو۔ میں آپ کی ٹریٹمنٹ اچھے سے کرواؤں گا اور آپ کی نظر پھر سے جوان ہو جائے گی۔ ارے اب تو قبر میں جانے کی عمر ہے۔ جتنا دیکھنا میرے لیے ضروری ہے اتنا تو میں دیکھ لیتی ہوں۔ دیکھوں تو صحیح میرا شہری بابو کتنا سوہنا لگ رہا ہے۔ دادی جان اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے قریب تر کر کے دیکھ رہی تھی۔ ازبک کو ان کی محبت اور اپناہیت اپنی روح میں اترتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہی تو وہ اپنے تھے جن سے وہ اتنے سالوں سے جدا رہا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اب کہیں نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سب سے ملنے کے بعد ادھر ادھر نظریں گھمائیں، وہ پٹاخہ نظر نہیں آ رہی جو روز صبح سویرے مجھے ویڈیو کال کر کے میری نیند خراب کرتی تھی۔ ازبک کا اشارہ شاید سب لوگ سمجھ گئے تھے، اس لیے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ شاید وہ کوئی سرپرائز تیار کر رہی ہے اپنے ویر کے لیے۔ اس لیے تو نور حرم بھی دم دبا کر بھاگ گئی ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تھا، ایک دم سے پھولوں کی برسات اس کے اوپر کی گئی، جیسے کوئی دلہے کو ویلکم کرتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اوپر گھورنے لگا۔ نور حرم اور مہروز حویلی کی چھت پر کھڑی اس کے اوپر پلیٹوں سے پھولوں کی برسات کر رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھیوں کو پھیلانگتا ہوا اوپر جانے لگا۔ اس سے مزید انتظار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی جان سے پیاری بہن اور بیسٹ فرینڈ کو ملنے کا وقت ہوا جاتا تھا۔ وہ اس کے سامنے آیا تو کچھ لمحے تو اس سے نظر نہیں ہٹی۔ وہ اتنی پیاری اور معصوم سی دو لڑکیاں جن میں اس کی جان بستی تھی، دونوں کو ہی اپنی دونوں باہوں میں سمیٹ لیا۔ ارے یہ تو زیادتی ہے نور حرم، تم اب دوسری بار لالا کے گلے لگ رہی ہو۔ اس نے نور حرم کو چھیڑا تھا۔ ازبک مسکراتا ہوا ان سے جدا ہوا۔ مہروز کی چھوٹی سی ناک پر چٹکی کاٹی تو وہ سی کرنے لگی۔ کہنے لگی کیا بھائی آپ کی عادت ابھی نہیں بدلی؟ کہنے لگا تم نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، روز میری نیند خراب کر دیتی تھی مجھے فون کر کے۔ اب دیکھنا صبح سویرے روزانہ ہی ایک بالٹی پانی کی پھینکوں گا تمہارے اوپر، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ نیند کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ جی لالا جانتی ہوں کہ آپ کی نیند کس قدر قیمتی ہے، کیونکہ آپ کو سونے دیتا ہی کون ہے؟ وہ زرناب کی بچی رات بھر آپ کو جگائے رکھتی ہے، اس کے لیے بھی تو تھوڑی سی ڈانٹ بچا کر رکھے نا۔ مگر وہ تو آپ کی لاڈلی ہیں، بچپن کی محبت، اسے بھلا کیوں ڈانٹیں گے آپ؟ مہروز نے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کی۔ ازبک شاہ کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دل اس کے نام سے بھی دھڑکنے لگا تھا۔ وعدہ کیا تھا اس نے کہ جب وہ گاڑی سے اترے گا تو سب سے پہلے وہ اپنا چہرہ دکھائے گی، مگر اس کا تو نام و نشان تک نہیں تھا یہاں۔ وہ ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگا، جیسے اسے امید ہو کہ یہیں کہیں چھپ کر بیٹھی ہوگی۔ وہ نہیں آئی بھائی صفدر، انکل نے اسے آنے کی اجازت نہیں دی۔ مہروز نے برے موڈ سے کہا تو ازبک کے دل میں درد سا اٹھا۔ کوئی بات نہیں، وہ نہیں آئی تو ہم جائیں گے ان کے گھر، آخر ہمارا رشتہ ہے ان سے خون کا بھی۔ اور میری پیاری بہنا تم فکر نہ کرو، اس بار ازبک شاہ تم دونوں سہیلیوں کو
ایک ہی گھر میں رکھنے کی ٹھان کر آیا ہے، انہیں زرناب کو ازبک شاہ کے حوالے کرنا ہی پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ مہروز اور نور حرم زور زور سے ہنسنے لگیں۔ کہتے ہیں لالا ازبک شاہ کی بات میں کتنا دم ہے اور خون میں کتنا ابال ہے۔ مہروز اسے چیلنج کرتی نیچے کو بھاگی تھی۔ شاہ حویلی میں رات کے 2 بجے تھے، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا صبح کے 2 بجے ہیں، کیونکہ نیند سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ازبک شاہ کی آمد نے سب کے چہروں پر زندگی اور خوشی رقم کر دی تھی۔ وہ مردان خانے میں اپنے دونوں بھائیوں کے بیچوں بیچ بیٹھا دل میں بے چینی لیے سامنے ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں اسٹیج پر ایک رقاصہ بہت ہی نازیبا لباس پہنے اپنی اداؤں سے اس کا دل لبھانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے اس وقت صرف زرناب سے ملنے کی خواہش تھی، مگر اس کے بھائی اسے زبردستی یہاں کھینچ لائے تھے۔ وہ نہیں اس کی تو میں تو اسے ملنے جا سکتا تھا نا، اف اف، اب میری خوب درگت بنے گی اس کے ہاتھوں۔ وہ دیکھ سامنے رہا تھا، سوچ زرناب کو رہا تھا۔ یہ 4 سال اس کو صرف موبائل اسکرین پر دیکھا تھا، روبرو دیکھنے کی نوبت ابھی نہیں آئی تھی۔ وہ کل ہی بابا سائیں سے بات کرے گا، وہ ذہن میں جوڑ توڑ کرنے لگا تھا۔ دل اس سے جڑنے کے خیال سے ہی سینہ توڑ کر باہر آ رہا تھا، مگر وہ تو ضبط کیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے دونوں بھائیوں گلفام شاہ اور ارقم شاہ کی طرف سے اس کا ویلکم گفٹ تھا، جو اسے ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی سادھو اور شریف النفس انسان تھا جس کا دور دور تک موسیقی سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ لندن میں تو اس سے بھی زیادہ نازیبا لباس پہنے لڑکیاں ادھر ادھر چہل قدمی کرتی اس سے بھی ٹکرا جاتی تھیں، اور اس کی دوستی بھی بہت تھی ان سب سے۔ مگر یوں محفل میں کسی لڑکی کا رقص کرنا جس پر مرد پیسوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے اور شراب کی بوتلیں پیتے اٹھ اٹھ کر اس کے ساتھ شرارت کرنے کے موڈ میں آ جاتے تھے، اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کے دونوں بھائیوں نے اسے کس کے پکڑ رکھا تھا کہ وہ بھاگ نہ جائے، اس لیے مروتاً بیٹھا رہا۔ تم جانتے نہیں کہ اگر بابا سائیں کو علم ہو گیا کہ ہماری کیسی درگت بنے گی۔ اس نے ادھر ادھر بیٹھے اپنے بھائی ارقم شاہ کو جھٹکا تھا، جو اس سب کی جڑ تھا، کیونکہ وہ کافی زیادہ جلالی ابالی اور جوشیلا قسم کا لڑکا تھا، ازبک شاہ سے پورے 4 سال چھوٹا، اور اس کی جوانی سڑ چڑھ کر بول رہی تھی۔ ارے اللہ، آپ تو اتنے بڑے ہو کر بھی بابا سائیں سے ڈرتے ہیں، وہ تو خواب خرگوش کے کافی مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس رقاصہ پر میں نے کتنے روپے خرچ کیے ہیں اور اسے یہاں پر بلوایا ہے، مگر آپ تو انجوائے کرنے کی بجائے مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ جیسے نڑوٹے پن سے بولا تھا اور ازبک کو ناچار خاموش رہنا پڑا۔ اس نے اپنی ناک پر رومال رکھ دیا تھا، کیونکہ شراب کی بو اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ شاہ خاندان کا ثبوت تھا، مگر شراب سے اس کا دور دور تک واسطہ نہیں پڑا تھا، اور نہ ہی اس طرح کی سرگرمیاں اسے لبھاتی تھی۔ شروع سے ہی پڑھائی میں دلچسپی تھی۔ ایم فل کرنے کے بعد وہ پی ایچ ڈی کے لیے لندن چلا گیا تھا۔ گاؤں میں بھی تعلیم کو لانا تھا، کیونکہ گاؤں کے لوگ اور ان کے ریت رواج تعلیم پر اتنا فوکس نہیں کرتے تھے، خاص طور پر عورتوں کو تو بالکل گھر میں ہی بٹھا کر رکھتے تھے۔ زرناب کو بھی میٹرک کے بعد گھر میں بٹھا لیا تھا، جو ازبک شاہ کو قطعاً منظور نہ تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ مگر ازبک شاہ کی ہی ضد پر مہروز کالج جانے لگی تھی، کیونکہ اسے بھی ازبک کی دیکھا دیکھی پڑھنے کا کافی شوق تھا۔ ازبک اس بار سوچ کر آیا تھا کہ گاؤں میں ہی ایک کالج کی بنیاد رکھے گا اور تعلیم کو عام کرے گا، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ جہالت تھی۔ پرانے رسم و رواج گاؤں کی در و دیواروں سے چمٹے ہوئے تھے، اور وہ ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا،
مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس محفل میں وہ رواج پھر سے زندہ ہو جائیں گے، اور وہ زندگی میں ایک ایسے دوراہے پر آ جائے گا کہ اسے اپنی سب سے قیمتی چیز چھین جائے گی اور وہ کچھ نہ کر سکے گا۔ اچانک راہم خان لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، جو زرناب کا ستیلا بھائی تھا، اور اس رقاصہ کی سمت بڑھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا، یوں جیسے اس پر ایک جنون سا طاری ہو چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس رقاصہ کی طرف جھپٹا، ایسے ہی جیسے اتنے دنوں سے بھوکا کوئی حیوان اپنے سامنے شکار کو دیکھ کر اس پر جھپٹتا ہے۔ وہ پیچھے سے اس کی برہنہ کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کر گیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہاں موجود سب خانوں کے منہ کھل گئے، کیونکہ ایسی گستاخی ان میں سے کسی نے بھی نہیں کی تھی، مگر ارحم خان، جس کی عمر کوئی 25 سال یا 26 سال کے قریب تھی، اور ارقم شاہ کے دوست ہونے کی حیثیت سے اور ان کے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے وہ اس محفل میں بیٹھ کر مزے لوٹ رہا تھا۔ اسے جیسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ آج ہی اس نے اس رقاصہ کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے اوپر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہوا۔ اس کے لبوں کے ساتھ گستاخیاں کرنے ہی والا تھا کہ ازبک شاہ کا پارا 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ وہ ایک دم سے دو بھائیوں کے درمیان میں سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا ارحم خان کو پیچھے سے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ازبک شاہ کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترنے لگا تھا، کیونکہ اسے یہ مداخلت قطعاً نہیں بھائی تھی۔ اس نے ایک زوردار مکہ ازبک شاہ کے منہ پر مارنا چاہا، مگر ازبک نے پھرتی سے اپنا منہ دوسری جانب کر لیا اور ایک کس کے مکہ اس کے جبڑے پر جڑ دیا۔ اس نے اس بات کا بھی لحاظ نہ کیا کہ وہ زریاب کا بھائی ہے، کیونکہ اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی۔ راہم خان لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرا۔ وہ بھی شاہ خاندان سے تعلق ہی رکھتا تھا، پڑھا لکھا تھا، مگر اس طرح کی نازیبا حرکت بھرے مجمع میں بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے اخلاقیات کی حدیں کراس کرنا پڑی۔ ایک دم سے رنگین محفل کسی جنگ کے میدان میں بدل گئی۔ وہ رقاصہ بالکل حواس باختہ سی ڈری سہمی ایک کونے میں جا کر چھپ گئی۔ ازبک شاہ کے دونوں بھائی بھی اس کے پیچھے آن کھڑے ہوئے، اور ارحم کے قبیلے کے لوگ جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ اس کے پیچھے آن کھڑے ہوئے، روبرو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ ازبک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مار مار کر اس کا بھرکس نکال دے، جو ایک کمزور عورت کو اپنے بس میں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ تو اس رقص کی محفل کے حق میں ہی نہیں تھا، مگر اس کے چھوٹے لاؤ بالی بھائی کی ضد تھی، اور اس کا انجام اب شاید سب کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ جب دو مخالف قبیلے کے خان آپس میں ٹکراتے ہیں تو فیصلہ پھر بندوقیں کرتی ہیں اور زبان کی بجائے پھر گولیاں چلتی ہیں۔ اچانک ارحم خان نے اپنی جیب میں سے ایک پستول نکال لیا اور ازبک شاہ پر تان دیا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اپنے ہوش و حواس کو مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ ازبک بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، کہنے لگا، ہمت ہے تو چلاؤ گولی، میں بھی تو دیکھوں صفدر خان کے سپوت میں کیا اتنی جرت ہے کہ ازبک شاہ کا سینہ چیر سکے۔ ازبک نے جیسے اسے چیلنج دیا تھا، اور وہ زور سے کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اب بات اس کی غیرت پر آ گئی تھی، وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ ویسے بھی جب حلق کے اندر شراب کا جام انڈیلا جا چکا ہو تو دماغ کی بتی بجھ جاتی ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک گولی پستول سے نکلی اور ازبک کی بائیں کلائی کے اندر کھپ گئی۔ سفید کرتے کے اندر سے سرخ مایا بھل بھل باہر نکلنے لگا، اور ازبک کے بھائیوں کی آنکھوں میں خون اتر گیا۔ اب معاملہ بات چیت سے بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ ازبک شاہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ للکار ارحم خان کو بھڑکا دے گی۔ وہ اس قدر بے وقوفی پر اتر آئے گا، مگر یہ اس کے
وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی ارقم شاہ ارحم خان سے زیادہ لاؤبالی ہے۔ وہ اپنے جان سے پیارے بھائی کو خون میں لت پت کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور اس سے پہلے کہ ازبک شاہ پلٹ کر اپنے بھائی کو روکتا، ایک گولی پستول سے نکلی اور ارحم شاہ کا سینہ چیرتی ہوئی چلی گئی، اور یوں موسیقی کی محفل کا اختتام ہوا۔ کیونکہ دھنے بجانے والے اپنے اپنے بینڈ باجے اٹھا کر سرپٹ بھاگ گئے تھے۔ یہ قیامت خیز منظر دل گردے والے لوگ ہی دیکھ سکتے تھے۔ ازبک کو اپنی دنیا تاریک نظر آنے لگی تھی۔ اف اف، یہ کیا کر دیا ارکم شاہ نے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں جب اس نے آنکھیں کھولیں تو خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی بائیں کلائی میں درد کی لہر اٹھی، اور اس درد کے ساتھ ہی سارے مناظر اس کی آنکھوں میں بیدار ہو گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپس کو اتار کر پھینکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب معاملہ کس قدر سنگین ہو گیا ہے۔ ہاسپٹل روم بالکل خالی تھا۔ وہ فرش پر ننگے قدم چلتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا تو اچانک ہی سے دروازہ کھلا اور نور حرم بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ازبک شاہ نے جھک کر اس کے سر پر پیار کیا اور تشویش سے کہنے لگا کہ باقی سب کہاں ہیں؟ ارکم شاہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ بہارے نور کوئی جواب دیتی، اس کی آنکھیں چھلکنے لگیں۔ ارکم چاچو گھر سے بھاگ گئے ہیں، شاید دادا جان نے اسے گھر سے بھاگنے کو کہا ہے۔ میں نے چھپ کر سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک میں نہ کہوں تم گھر واپس نہ آنا۔ وہ روتے ہوئے سارا ماجرا بیان کر رہی تھی۔ ازبک شاہ نے ٹھنڈی سانس بھری، مطلب ارکم شاہ کو ابھی کچھ نہیں ہوا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ صفدر خان اپنے بیٹے کی موت کو یوں ہی بے مول نہیں ہونے دے گا۔ اور زرناب، اف اف، اسے کیا جواب دوں گا میں؟ ازبک شاہ کی آنکھوں میں ارحم خان کو گولی لگنے کا منظر ابھرنے لگا تو اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتا، ایک دم سے تہمینہ بھابھی اور جہاں آرا بیگم کمرے میں داخل ہو گئیں۔ جہاں آرا بیگم ازبک شاہ کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں سئیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ ارکم کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بہت بڑی بے وقوفی کر دی ہے۔ اسی بات سے میں ڈرتا تھا، مگر نہ جانے اس قبیلے کی روایات کبھی بھی نہ بدلیں گی۔ وہ افسوس سے اماں کو گلے لگاتا ہوا کہنے لگا۔ جہاں آرا بیگم اس سے جدا ہوئے یہ کہنے لگی کہ آج پنچایت کا فیصلہ آنا ہے، تمہارے بابا جان اور بڑے بھائی گلفام شاہ وہیں موجود ہیں، نہ جانے اب کیا قیامت ٹوٹے گی ہم پر۔ مگر اماں سئیں، حملہ پہلے ارحم خان نے کیا تھا، غلطی ان کی ہے۔ نہیں بیٹے، جو مرا ہے وہ اپنا بدلہ ضرور لے گا۔ تم نہیں جانتے کہ صفدر خان کے خون میں کیسے ابال اٹھ رہے ہیں۔ اسے اپنے بیٹے کے جنازے کے غم سے زیادہ اپنی انا اور غیرت کا جنازہ اٹھنے کا غم زیادہ ہے، اور وہ اس غم کا مداوا ضرور کرنے کے لیے آئے گا۔ تم اسے نہیں جانتے۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اماں سئیں زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں سب سنبھال لوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں بھی وہاں ابھی جاؤں گا، دیکھوں تو صحیح کہ اس گاؤں کے نیک بزرگ آخر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جہاں آرا بیگم کہنے لگی کہ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم یہیں رکو، تمہارے بابا سب سنبھال لیں گے، تم ان پر بھروسہ رکھو۔ مگر ازبک شاہ کی جان تو جیسے سولی پر لٹکی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں جوڑ توڑ کر رہا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ اسے راحم خان کی موت کا بے پناہ افسوس تھا، اور زرناب کا بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ جانتا تھا کہ وہ کس تکلیف میں ہوگی۔ کاش کہ وہ اس کے پاس جا سکتا
اسے بتا سکتا کہ معاملہ کیا تھا اصل میں، مگر وہ سوچ کر ہی رہ گیا۔ ویسے بھی زخم ابھی تازہ تھا، بار بار چکر آ رہے تھے، نکاہت حد سے سوا تھی، خون بہت بہہ چکا تھا۔ وہ بیڈ پر نڈھال سا ہو کر گر پڑا اور اپنے ماتھے کو انگلیوں سے سہلانے لگا۔ نور حرم اس کے پہلو میں آ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ اسے اپنے چاچا کو اس حالت میں دیکھنا بہت برا لگ رہا تھا۔ میری گڑیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دیکھو میں زندہ سلامت ہوں، بول سکتا ہوں، ہنس بھی سکتا ہوں۔ ازبک شاہ اسے تسلی دینے لگا، مگر بہار آئے کے آنسو کم نہیں ہو رہے تھے۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ کیا ہوگا چاچو، ارے میری ننھی پری کیا جانتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ازبک شاہ اسے تسلی دینے لگا جو نہ جانے کس سوچ میں کھوئی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ پچھلے سال جب آپ لندن میں تھے تب بھی یہاں گاؤں میں ایک بہت بڑا بھونچال آیا تھا، کیونکہ اس گاؤں میں اگر کوئی خان قتل کر دیا جائے تو اس کا خمیازہ مقتول کے سارے خاندان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ازبک شاہ اس ننھی سی لڑکی کی اس قدر سنجیدہ بات پر جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ ارے گڑیا، آپ تو بہت سمجھداری والی باتیں کرتی ہو، لگتا ہے جو چاکلیٹس میں آپ کو وہاں سے بھیجتا تھا وہ کھا کھا کر آپ کا دماغ بہت چلنے لگا ہے۔ ازبک شاہ نے نور حرم کی بات کی سنگینی کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جو ازبک شاہ کی بات پر بالکل بھی نہیں ہنسی تھی، بلکہ کسی گہری سوچ میں گم سی ہو گئی تھی۔ وہ لاٹھی کے سہارے جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، یوں جیسے موت صفدر کے گھر نہیں بلکہ یہاں پر ہو گئی ہو۔ ایک دم سے جھرجھری سلی۔ آج وہ تیسرے دن ڈسچارج ہو کر آیا تھا، نہ جانے پنچایت نے کیا فیصلہ کیا تھا، وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ ہاسپٹل اس کے پیچھے صرف گلفام شاہ ہی آیا تھا، بہت خاموش اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ازبک نے ارحم شاہ کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم قانونی کارروائی کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ غلطی راہم خان کی تھی۔ ارکم نے تو بس دفاع کیا تھا اور راہم مکمل طور پر نشے میں تھا، اس نے میری جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ تو میری اپنی قسمت تھی کہ مجھے گولی سینے کی بجائے بازو میں لگی۔ ہمارا کیس مضبوط ہے، ارکم شاہ کو کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے بھائی کے لیے آخری دم تک لڑوں گا۔ ازبک شاہ نے گلفام شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی، مگر گلفام شاہ کے چہرے کی سنجیدگی برقرار رہی تھی۔ کہنے لگا کہ باقی باتیں گھر میں جا کر کریں گے بھائی، ابھی آپ یہاں سے چلیں۔ اور اب جب وہ حویلی میں آ گیا تھا تو ہر طرف ہوکا عالم تھا، نہ اماں سائیں اس کے استقبال کے لیے آئی تھی اور بہار نور وہ بھی نہ جانے کہاں پر غائب تھی، اور یہ مہروز کی بچی، اسے تو میں دیکھ لیتا ہوں، مجال ہے جو اپنے بھائی کو پوچھنے تک ہاسپٹل آئی ہو۔ ویسے تو بڑی محبت کا دعویٰ کرتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ اوپر جانے والی سیڑھیوں پر قدم رکھتا، اچانک ہی گلفام شاہ نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا کہ ابھی آپ بابا جان کے کمرے میں آئیے، کچھ بات کرنی ہے۔ پہلی بار ازبک شاہ کا ماتھا ٹھنکا تھا اور اسے کچھ بہت ہی غلط ہونے کا احساس چاروں طرف سے گھیرنے لگا۔ گلفام بھائی، ارکم ٹھیک تو ہے نا؟ آپ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ مجھے بتائیے وہ کہاں ہے؟ ازبک شاہ کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ ارکم بالکل ٹھیک ہے اور وہ بالکل محفوظ ہے، کیونکہ اس قبیلے کے رواج کے مطابق قتل کرنے کا خمیازہ قاتل کیوں نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کو بھگتنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر اس گھر کی۔ گلفام شاہ، ابھی میں زندہ ہوں، تمہیں میں نے کہا تھا کہ ازبک شاہ کو میرے کمرے میں لے کر آؤ، اور تم خود ہی اس گھر کے بڑے بن کر جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہے ہو۔ حشمت شاہ پورے جلال کے عالم میں اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے اور
اور گلفام شاہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے لبوں میں دم توڑ گئی۔ اس نے سر جھکا دیا اور ازبک شاہ کو لگا جیسے اس کی چھٹی حص اسے کسی بہت ہی بری خبر سے نوازنا چاہتی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے باپ حشمت شاہ کے روبرو جا کر کھڑا ہوا۔ بابا سائیں، آپ مجھے پہیلیاں مت بجھوائیے اور جو بھی بات ہے مجھے اچھی طرح سے بتائیے۔ آخر کیا ہوا ہے؟ فیصلہ کوئی مجھے کچھ بتا بھی نہیں رہا اور گھر کی عورتیں کہاں ہیں؟ وہ ارد گرد خاموش حویلی کو دیکھنے لگا۔ تم میرے کمرے میں آؤ ازبک شاہ، کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ حشمت شاہ نے ازبک شاہ کی بات کو نظر انداز کر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی اندر چلے گئے۔ ازبک شاہ اندر آیا تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کا دل سینے کے اندر اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ازبک شاہ، تم پورے 4 سال پردیس رہے ہو، مگر تم اس خاندان اور اس قبیلے کی روایتوں سے اچھی طرح سے واقف ہو، اور تم تو یہ بھی جانتے ہو کہ صفدر خان کوئی عام انسان نہیں، وہ ہماری ہی ٹکر کا ہے اور اس کا جوان بیٹا مرا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ارحم کے فرار ہونے کے بعد وہ ہمارے خاندان کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ اس لیے میں نے اپنے قبیلے کی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے پنچایت کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا ہے، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے۔ میرے بیٹے میرا بازو ہیں، میری نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ، اور میں اپنے کسی بھی بیٹے کی قربانی دے کر اپنی نسل کی جڑیں نہیں کاٹنا چاہتا۔ اس لیے پنچایت کے فیصلے کے مطابق اور راہم خان کے قتل کے بدلے انہوں نے ونی کا مطالبہ کیا تھا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ نہیں بابا سائیں، بس آپ نے یہ بات اپنے منہ سے نکالی بھی کیسے؟ بھاڑ میں جائے پنچایت اور بھاڑ میں جائے اس قبیلے کی ریت رواج۔ خبردار، جو میرے خاندان کی کسی عورت کی طرف کسی نے دیکھا بھی تو۔ بابا سائیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر آج آپ کی بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ کیا آپ اس گھر کی عورتوں کو اتنا بے مول سمجھتے ہیں؟ ازبک شاہ کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جان سے عزیز باپ کے سامنے کیسے اونچی آواز نیچی رکھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون ہماری حویلی کی دہلیز پار کرے گا، انہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کی حامی بھر لی، مگر میں ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ازبک شاہ، ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ ویسے بھی مہروز کا رشتہ میں وہیں کرنے کا سوچ رہا تھا۔ زبیر خان اچھا لڑکا ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ کب سے صفدر خان میرے ہی بھائی کی جائیداد پر قابض ہو کر بیٹھا ہے۔ اچھا ہے، اب دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ حشمت نے ازبک شاہ کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بابا سائیں، آپ مہروز کے کیے زبیر کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ ان پڑھ، جاہل، شادی شدہ۔ مجھے افسوس ہے آپ کی اس سوچ پر۔ میں اپنی بہن کو کسی قیمت پر بھی ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ میرا راستہ چھوڑیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ازبک دروازہ کھول کر زور سے بند کرتا ہوا باہر کی جانب بھاگا۔ اسے اپنا زخم اور اپنی تکلیف بھول گئی، اور وہ ہانپتا کانپتا سیڑھی چڑھنے لگا۔ نہ جانے کاشا نے یہ بات سنی ہوگی تو وہ تو رو رو کر پاگل ہو چکی ہوگی، مگر میں اسے اس سب کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ میری معصوم بہن کو کچھ نہیں ہوگا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ازبک شاہ کے ہوتے ہوئے اس گھر کی عزت پر کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ وہ دماغ میں سوچتا ہوا تیز تیز سیڑھیاں پھیلانگنے لگا۔ مہروز کے کمرے میں بغیر دستک کے گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ یقیناً وہ چھت پر لگے جھولے پر بیٹھی رو رہی ہوگی۔ اسے رہ رہ کر بابا سائیں پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس فیصلے پر کیسے سر جھکا سکتے تھے بھلا؟
مگر یہ وقت ان سب باتوں کو سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے چھت پر گیا۔ جھولے پر وہ بالکل گمسم سی بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ ازبک جلدی سے جھولا روک کر اس کے گھٹنوں میں بیٹھا، اس کے دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ بہار نور، مجھے بتاؤ کہ مہروز کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے اور ہاسپٹل بھی نہیں آئی مجھے پوچھنے۔ کیا وہ مجھ سے اس قدر روٹھ گئی ہے کہ اپنے بھائی کا سامنا بھی وہ نہیں کرنا چاہتی؟ ادھر آؤ، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے، مجھے لے چلو اس کے پاس۔ وہ بہارے کا ہاتھ پکڑتا ہوا پاگلوں کی طرح اسے گھسیٹتے ہوئے جانے لگا کہ بہارے نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور ازبک ایک دم سے ٹھٹک کر رہ گیا۔ واپس گھٹنوں کے بل بیٹھا نور حرم کی آنکھیں بالکل بے نور ہو چکی تھی، جیسے ازبک چاچو وہ اسے لے گئے ہیں۔ کل رات کو ہی آپ نے بہت دیر کر دی، وہ جاتے وقت بھی صرف اور صرف آپ کو ہی پکار رہی تھی، مگر اس خاندان کے ظالم مردوں نے میری معصوم پھپھو کو اپنی روایات کی بھیٹ چڑھا دیا۔ یہ بھی خیال نہ کیا کہ وہ کتنی الگ تھی، وہ کتنی اچھی تھی۔ وہ زبیر خان سے نفرت کرتی ہیں، کیا وہ یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ نور حرم کھوئے کھوئے سے انداز میں بس بولے چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شاید آنسو بہا بہا کر مزید بہنے سے انکاری تھیں، اور ازبک کو لگا جیسے زمین آسمان کی گردش تھم گئی ہو، جیسے سور پھونک دیا گیا ہو اور بس قیامت آنے کا نگاڑا بجا دیا گیا ہو۔ اسے لگا جیسے اس کا ایک بازو نہیں بلکہ پورا جسم مفلوج ہو چکا ہو، اور جب وہ اس سب کا مطلب سمجھا تو بالکل پاگلوں کی طرح سیڑھیاں پھیلانگتا نیچے آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے اور شروعات اپنے باپ اور اپنے بھائیوں سے کرے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آیا، الماری کھولی، آدھے کپڑے نیچے گر گئے اور بالآخر اسے وہ چیز مل گئی، اس کی پسٹل جو اس نے کبھی نہیں چلائی تھی، مگر آج صحیح وقت تھا اسے چلانے کا۔ آج جو بھی اس کے سامنے آئے گا وہ اسے بغیر سوچے سمجھے مار دے گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے حشمت شاہ کھڑے تھے۔ ازبک شاہ، جتنی آگ تمہارے اندر بھڑک رہی ہے اس سے کہیں زیادہ آگ میرے اندر ہے، مگر ہمیں پنچایت کے فیصلے کو ہر صورت ماننا پڑا۔ ہم اپنی روایات سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں۔ بابا سائیں میرے راستے سے ہٹ جائیں، میں آپ کو اس فیصلے کو قبول کرنے پر کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے میری معصوم بہن کی قربانی دے دی جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اور گنہگار چوہے کی طرح بل میں گھسا بیٹھا ہے۔ میں آج کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا، میرے راستے سے ہٹیے۔ ازبک شاہ، تم یہ بات بھول رہے ہو کہ اس نے صرف تمہاری جان بچانے کے لیے اس پر وار کیا تھا جسے تم چوہا بول رہے ہو۔ اور بابا سائیں، آپ بھی یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ نے ایک بے قصور کو بلی چڑھایا ہے۔ آپ سے اس کا حساب کتاب خدا دو بعد میں کرے گا، مگر پہلے میں کروں گا۔ پہلے میں مہروز کو لے کر آ جاؤں، اور اگر اس کا ایک بال بھی باقا ہوا تو میں ازبک شاہ ولد حشمت شاہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ خانوں اور شاہوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا، کیونکہ مہروز میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ شاید ابھی آپ کو نہیں ہوا۔ تو سن لو ازبک شاہ کہ تم جس لڑکی کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے بیٹھے ہو وہ بھی تمہیں کسی صورت نہیں ملے گی۔ اس حویلی سے باہر قدم نکالنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ بہن کی خوشی کے کیے تمہیں اپنی محبت کو قربان کرنا ہوگا، کیونکہ اگر تم مہروز کو واپس لاؤ گے تو وہ زرناب کو اس گھر کی بہو کبھی نہیں بنائیں گے۔ ازبک کے قدم ایک دم منجمد ہوئے۔ پلٹ کر اپنے بابا کو دیکھا جو فیصلہ باپ بن کر نہیں بلکہ ایک جواری بن کر رہے تھے۔ بابا سائیں، ازبک اتنا بے غیرت نہیں
کہ اپنی معصوم بہن کو سولی چڑھا کر اپنے سر پر صحرا سجا لے گا۔ اگر زرناب کو میں اس وجہ سے کھوتا ہوں تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوگا، مگر میں اپنی بہن کو کسی قیمت پر وہاں نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھر سے نکل گیا، اور حشمت شاہ کو لگا آج ان کا بیٹا ان سے بھی بڑا ہو گیا ہے، جلال میں بھی اور طاقت میں بھی، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ یہ جنگ بندی نہیں تھی بلکہ اصلی جنگ کا اعلان تھا۔ ازبک شاہ صفدر خان کی حویلی کے سامنے اپنی جیپ روکتا نیچے اترا، اس کی آنکھوں میں خون بھی اتر رہا تھا۔ آج وہ سب کو جلا کر راکھ کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ پورے 12 گھنٹے ہو چکے تھے مہروز کو ادھر آئے ہوئے۔ نہ جانے ان ظالموں نے میری معصوم بہن کے ساتھ، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہ چاہتا تھا، مگر دماغ میں یہ سوال ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا کہ کیا ونی میں آئی لڑکی کے ساتھ نرمی والا سلوک کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کا جواب ازبک شاہ کے چہرے کی سرخی مزید بڑھاتا جاتا۔ گارڈز نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جو حویلی کے باہر پہرا دے رہے تھے، مگر ازبک نے اپنا پستول اس کی کن پٹی پر رکھا، کہا کہ جان پیاری ہے تو ہٹ جاؤ سامنے سے، ورنہ پستول سے گولی نکلنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ازبک حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا اور زور سے دھاڑا۔ اس کی للکار سن کر جو جہاں کھڑا تھا وہیں سہم گیا۔ میں ازبک شاہ آج اپنی بہن کو یہاں سے لے کر جاؤں گا، اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو روک کر دکھائے مجھے۔ سامنے کھڑے صفدر خان اور اس کا بیٹا زبیر خان اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ قدم قدم چلتا ازبک شاہ کے روبرو آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم بندوقوں اور ان للکاروں سے ڈرنے والے ہیں؟ جو کچھ تمہارے بھائی نے کیا ہے، اس کے بعد بھی تو تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے اس حویلی میں قدم رکھا اور پنچایت کے فیصلے کو چیلنج کیا، مگر اب تم آ ہی گئے ہو تو تمہیں خالی ہاتھ نہیں لٹائیں گے ہم۔ جاؤ اور لے جاؤ اپنی بہن کو، وہ اب میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ زبیر خان نے اس قدر سرد لہجے میں کہا کہ ازبک کے جسم کی ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ، خبیث بھیڑیے؟ اگر اس کے جسم پر 1 خروش بھی آئی نا تو میں تمہاری ہستی مٹا کر جاؤں گا۔ ارے میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ بالکل انچھوئی ہے ابھی تک، ورنہ میرا ارادہ تو اس کے ساتھ بہت کچھ کرنے کا تھا۔ مگر زبیر نے ایک سرد آہ بھری، ہمارا بدلہ مکمل ہو چکا ہے، تم اسے لے جاؤ، یہاں سے جاؤ۔ اس نے بات مکمل کی تو ازبک شاہ بجلی کی سی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر گیا۔ اس کا دل انجانے وسوسوں میں گھر چکا تھا۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اس درندے نے میری بہن کو کچھ نہ کہا ہو۔ مہروز میں پوری حویلی ازبک کی اس یک لفظی پکار پر سہم سی گئی، اور پھر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اسے مل گئی۔ یوں لگا جیسے وہ اگلا سانس تک نہ لے پائے گا۔ کمرے کے فرش کے بیچوں بیچ وہ بے جان سا وجود آڑا ترچھا پڑا تھا، اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ بھائی اس بار آپ جائیں گے نا تو میں بھی آپ کے ساتھ لندن جاؤں گی، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں کے لوگ بہت سفاک اور ظالم ہیں، عورتوں کو تو بس بلی کا بکرا سمجھتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ اپنے سارے گناہوں کا بدلہ ہم مظلوم عورتوں کے وجود سے پورا کریں۔ مہروز کے الفاظ اس کے کانوں میں شور مچا رہے تھے۔ لالا آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ آپ اس بندوق کی نالی سے نہیں کریں گے، بلکہ اپنی تعلیم، شعور اور عقل سے کریں گے، کیونکہ آپ ان جیسے نہیں ہیں اور مجھے آپ پر بہت مان ہے۔ اس کے ہاتھ سے پسٹل گر چکا تھا اور وہ قدم قدم چلتا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا، یوں جیسے اپنے ہی مردہ وجود کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہو۔ لالا اگر کسی نے بھی میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی نا
تو میں اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ عزت کے بغیر تو زندگی ویسے بھی جہنم سے بدتر ہوتی ہے نا۔ اور آج مہروز حشمت شاہ نے اپنی بات کو پورا کیا تھا، اس نے واقعی اپنی جان لے لی تھی۔ وہ اس کے سرد ہاتھوں کو تھام کر چومنے لگا، جس کی کلائی کی نسوں سے خون رس رس کر فرش پر جا بجا بکھر چکا تھا، اور یوں ایک خون ریز جنگ کا اختتام ہو چکا تھا، یا شاید شروعات۔ ازبک کی پوری دنیا لٹ چکی تھی، اب اسے مہروز کا دوسرا وعدہ پورا کرنا تھا۔ اسے فیصلہ بندوق سے نہیں کرنا تھا، وہ اسے وہیں چھوڑ کر اسی جوش سے نیچے آیا تھا۔ اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ نیچے صفدر خان اور اس کا بیٹا ازبک شاہ کا اگلا قدم اٹھائے جانے کے انتظار میں تھے، جو بالکل کسی زخمی شیر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ ان باپ بیٹے کو وہیں چھوڑ کر ساتھ والے کمرے میں گھس گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کمرہ کس کا ہے، اس لیے بغیر اجازت کے اندر چلا گیا۔ وہ بیڈ کے کونے کے ساتھ ٹیک لگا کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ جسے 4 سال بعد روبرو دیکھنے کے اس نے کتنے میلوں کے فاصلے طے کیے تھے، جو اب مزید بڑھ گئے تھے۔ اس کے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں بالکل ازبک شاہ کی طرح سرخ اور زخمی تھیں۔ ازبک شاہ کو یوں کمرے میں موجود پا کر ایک دم سے اٹھی، آنکھوں میں بے پناہ خوف اتر آیا۔ اوہو ازبک شاہ، آپ یہاں؟ تو بتاؤ مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ تم زرناب، تم نے کیسے اپنی دوست کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ کیا تم نہیں جانتی تھی کہ وہ اس درندے کو خود کو سونپنے سے پہلے اپنی جان لے لیتی؟ اور دیکھو اس نے اپنی جان لے لی، وہ مر چکی ہے اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ازبک قسم لے لو، مجھے آج صبح خبر ملی کہ مہروز وینی میں آئی ہے۔ جب میں بس ایک لفظ نہ نکلے تمہارے منہ سے، اب تم سب کے سب ایک جیسے ہو۔ تم جیسے ظالموں سے نمٹنا مجھے خوب آتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ازبک شاہ نے زور سے اس کی کلائی پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں پسٹل پکڑے وہ باہر کی طرف بھاگا آیا۔ باہر گارڈز پہلے سے ہی کھڑے تھے، کیونکہ صفدر اور زبیر کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ازبک شاہ کیا کرے گا۔ میری بہن کا ہاتھ چھوڑ دو ازبک شاہ، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ زبیر جاہو جلال سے بولا، ورنہ کیا کر لو گے تم؟ ہاں، میں تمہاری نظروں کے سامنے اس کا خون کر دوں گا۔ تم کیا بگاڑ لو گے میرا؟ مار دو گے مجھے تو مار دو، کیونکہ میں کچھ دیر پہلے ہی مر چکا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ازبک نے زرناب کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دی، جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شوق سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ تو مجھ سے محبت۔ زبیر اور صفدر خان بالکل سکتے میں رہ گئے۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ازبک شاہ اس وقت کچھ بھی کر گزرے گا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ اگر اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو، کیونکہ اگر یہ مر گئی تو تمہاری بیوی جس کے بل پر تم خان بنے پھرتے ہو وہ تمہیں زندہ درگو کر دے گی۔ میں اچھی طرح سے اس بات کو جانتا ہوں کہ زرناب کی جان تمہارے لیے کس قدر قیمتی ہے۔ صفدر خان، اس لیے ہٹ جاؤ۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ صفدر کو گارڈز کو اشارہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی بندوقیں واپس نیچے کر لی اور ازبک شاہ زرناب کا ہاتھ تھامے اس حویلی سے باہر نکل آیا۔ ابھی اسے دوبارہ واپس آنا تھا اپنی بہن کی لاش کو اٹھانے کے لیے۔ زرناب بے یقین نظروں سے ازبک شاہ کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کا یہ جلال وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج تک ازبک شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے عشق دیکھا تھا، اب یہ جلال دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ شاہ حویلی میں سوگ کا سما تھا، جہاں آرا بیگم آج دوسری بار بے موت ماری تھی۔ پہلے بیٹے کی وینی کے فیصلے نے انہیں مار دیا تھا، اور اب مری ہوئی بیٹی کو دیکھ کر ان کی جان نکل گئی تھی۔
حشمت شاہ خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ مہروز ان کی لاڈلی بیٹی تھی جو ان کے فیصلے کی سفاکیت کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ آخر انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو چنا تھا، کیونکہ بیٹیاں تو شاید پیدا ہی قربان ہونے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر کوئی مہروز کے لیے دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا، مگر ازبک شاہ اپنے کمرے میں ونگ چیئر پر بالکل خاموش بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں میں مہروز کی لاممتناہی یادوں سے لڑ رہا تھا۔ اب اس کی ساری زندگی بس یوں ہی گزرنے والی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتا۔ اس قبیلے کے سسٹم کو بدلنے کے لیے اسے ایک لمبی جنگ لڑنا تھی، تاکہ کوئی اور مہروز اس سفاکیت کی بھینٹ نہ چڑھے۔ اور زرناب، وہ بھی تو قصوروار تھی، بہت دعوے کرتی تھی نا مہروز سے دوستی کے اور مجھ سے محبت کے۔ کیا اسے نہیں علم تھا کہ مہروز ازبک شاہ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زرناب ساتھ والے کمرے میں سسک رہی تھی، بار بار اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ اس کی جان سے عزیز دوست نے آہنی میں جان لے لی تھی، اور اس کا جان سے پیارا محبوب اس سب کا قصوروار اسے ٹھہرا رہا تھا۔ اس کا دکھ شاید ازبک شاہ کے غم جتنا بڑا تھا۔ کاش کہ وہ اس بات کو، اس غم کو سمجھ پائے۔ بیٹا، تم کہاں جا رہے ہو؟ جہارا نے تشویش کے ساتھ پوچھا۔ اماں سائیں، اب میرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، میں یہاں رکوں گا تو مر جاؤں گا، اور کاش میں مر ہی جاؤں، مگر موت ہر کسی پر مہربان تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ بیٹا، وہ زرناب، اس کا کیا قصور ہے بیٹا؟ اسے کیوں قیدی بنا کر رکھا ہے؟ جہاں آرا بیگم نے ڈرتے ہوئے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ آج مہروز کو قبر میں اترے تیسرا دن تھا، اور زرناب بھی جیسے بند کمرے جتنی قبر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ حویلی کے مکینوں میں اتنی جرت نہ تھی کہ ازبک شاہ سے کچھ بھی سوال کر سکتا، اور ویسے بھی حشمت شاہ اور گلفام شاہ ازبک کے اس فیصلے پر مطمئن تھے، کیونکہ مہروز کا بدلہ اب وہ زرناب سے لینا چاہتے تھے، اسے تڑپانا چاہتے تھے، اور نہ وہ جیے نہ مرے۔ اسی طرح سے ہی صفدر خان کی جھوٹی انا کو توڑا جا سکتا تھا، اور جس دولت پر وہ آج راج کر رہا تھا، اب وہ پلٹ کر حویلی آ چکی تھی زرناب کی صورت میں۔ مگر ازبک کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی بھی نہ جانتا تھا۔ میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ مہروز تمہارے لیے کیا تھی، مگر اس کی موت کا بدلہ تم یوں نہیں لے سکتے۔ تمہاری سوچ بھی اپنے باپ اور بھائیوں جیسی کیوں نکلی؟ تمہیں تو میں نے ایک باشعور انسان بنایا تھا، اور ویسے بھی زرناب تو تمہاری بچپن کی محبت ہے، اسے یوں اذیت مت دو بیٹا۔ اماں سائیں، کیا آپ مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہیں کہ میں ایک عورت کی موت کا بدلہ دوسری عورت کو زندہ درگو کر کے لوں گا؟ ازبک کو جیسے احساس ہوا تھا زرناب مہروز کی موت میں اگر قصوروار ہے بھی، تب بھی میں اسے کوئی سزا دینے کے لیے یہاں نہیں لایا ہوں، تو پھر وہ کیوں 3 دن سے کمرے میں بند ہے؟ جہاں آرا کو جیسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس لیے اماں سائیں، تاکہ وہ بھی کل کو مہروز کی طرح ان خانوں اور شاہوں کے گناہوں کی بھینٹ نہ چڑھے۔ آپ جانتی ہیں مہروز، نور حرم اور زرناب، ان تینوں میں میری جان بستی ہے، اور جو بچ گئی ہیں میں ان کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ان قبیلے کی صدیوں پرانی روایات سے اکیلا نہیں لڑ سکتا، مگر اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، نہ کہ اپنے جان سے پیاروں کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں۔ آج میں زرناب کے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں۔ میں نے زرناب کی ماں سے اس چیز کی اجازت بھی طلب کر لی ہے، اور وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ ان کو جو آپ کی طرح مجھ سے خدشہ تھا، میں ان کو وضاحت دے چکا ہوں، اور کسی کو بھی مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کو
آپ کے بیٹے کا فیصلہ منظور ہے اماں سائیں؟ کیا آپ کو ازبک شاہ پر بھروسہ ہے؟ وہ بہت مان سے جہاں آرا سے مخاطب ہوا تو جہاں آرا نے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا، جس کی رگوں میں شاہوں کا خون تو تھا مگر وہ ان جیسا نہ تھا۔ زرناب نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے اور ایک آنسو ٹوٹ کر کاغذ پر گرا تھا۔ نو جانے خوف کا تھا یا امید کا، وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی جسے وہ ازبک شاہ کے ساتھ جوڑنے کے خواب بچپن سے سجایا کرتی تھی، وہ اتنی آسانی سے اسے مل جائے گا، اور اب ملا بھی تھا تو دل انجانے وہموں کا شکار تھا۔ ازبک کی اس کے لیے محبت اور پسندیدگی کیا اب نفرت اور بدگمانی میں گزر جائے گی؟ کیا وہ ساری زندگی اس گناہ کی بھینٹ چڑھ جائے گی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا؟ جب نکاح خاں کمرے سے کہیں دور چلے گئے تو وہ تو زاروں قطار رونے لگی، سسکنے لگی، بلکنے لگی۔ زرناب آنٹی، آپ مت روئیے، میرے چاچو بہت اچھے ہیں، میں انہیں جانتی ہوں۔ وہ ظاہری طور پر آپ سے غصہ ہیں مگر وہ اندر سے بہت خوش ہیں۔ نور حرم نے زرناب کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زرناب نے اس چھوٹی سی پری کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا اور وہ دونوں ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ پلیز بہارے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم میرے پاس رہو، کہیں مت جانا۔ آج یوں لگ رہا تھا جیسے زرناب کوئی چھوٹی بچی ہو اور نور حرم اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ بے شک وہ اس خان کی بہت بہادر بچی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دشمن جان اندر داخل ہوا۔ زرناب نے بہارے کو اور بھی زور سے پکڑ لیا، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نور حرم، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے کمرے میں جائیے، ماما آپ کو بلا رہی ہیں۔ ازبک نے روبدار لہجے میں کہا۔ چاچو، زرناب آنٹی کو آپ کچھ مت کہیے گا، وہ پہلے ہی آپ سے بہت ڈری ہوئی ہیں۔ انہیں اپنی ایکٹنگ سے مزید نہ ڈرائیے گا کیونکہ آپ بہت برے ایکٹر ہیں۔ بہارے اسے گھوری ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی اور اس کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کاش وہ اپنے خاندان کی ان نازک کلیوں کی حفاظت کر سکتا، کاش زرناب اس کی زندگی میں یوں شامل نہ ہوئی ہوتی۔ ڈر اور خوف سے، کسی دشمنی کو نبھانے کی ضد میں، وہ ایک ٹھنڈی آہ لبوں سے خارج کیے واش روم میں چلا گیا۔ ابھی اسے مہروز کا غم ان پانی کی بوندوں میں مزید بہنا تھا، تبھی وہ اپنے دل کو اس نئے رشتے کے لیے تر و تازہ کر سکتا تھا جسے پانے کے لیے اس نے بچپن سے اپنی آنکھوں میں خواب سجائے تھے۔ زرناب ازبک کی بچپن کی محبت تھی۔ ازبک سے 5 سال چھوٹی اور مہروز کی ہم عمر تھی۔ صفدر شاہ کی دوسری بیوی فرحت بیگم کی بیٹی فرحت بیگم کے پہلے شوہر کے قتل کے بعد صفدر شاہ نے ان سے شادی کر لی تھی، کیونکہ فرحت کے پہلے شوہر مانک شاہ اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے ہزاروں ایکڑ زمینیں چھوڑ گئے تھے۔ صفدر خان نے جائیداد کے لالچ میں آ کر ایک بیوہ عورت اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ فرحت بیگم کو بھی ایک چھت اور ایک مرد کا سہارا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے صفدر خان سے شادی کر لی اور یوں اس قبیلے میں 2 طاقتور آمنے سامنے آ گئے۔ حشمت شاہ کی صفدر خاندان سے شروع سے ہی پرخاش تھی، کیونکہ فرحت بیگم حشمت شاہ کی بھابی تھی اور اپنے بھائی کی موت کے بعد ان کے بھائی کی ساری جائیداد فرحت اور زرناب کے حصے میں چلی گئی تھی، کیونکہ مانک شاہ اپنی جائیداد اپنی زندگی میں ہی فرحت اور زرناب کے نام کر گئے تھے۔ اس لیے جب وہی جائیداد صفدر خان کی جاگیر بنی تو حشمت کا خون کھولنے لگا اور یوں یہ پرخاش وقت کے ساتھ دشمنی میں ڈھل گئی۔ زرناب اور فرحت اکثر ہی ازبک شاہ کی حویلی آتی تھی۔ صفدر کو یہ بات پسند نہ تھی مگر وہ بھابھی کے احترام میں خاموش رہتے تھے۔ بس ایک سرد جنگ سی تھی 2 خاندانوں میں اور ازبک شاہ یہ بات جانتا تھا، پھر بھی اسے بھولی صورت والی زرناب سے محبت ہو گئی تھی
جو وقت کے ساتھ ساتھ بالکل پروان بھی چڑھتی گئی۔ ازبک شاہ کو ان قبیلے کے جھمیلوں سے ہٹ کر پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زرناب اور مہروز بھی پڑھیں لکھیں، اور زرناب کو میٹرک کے بعد ہی گھر بیٹھنا پڑا، مگر مہروز کے لیے ازبک اپنے بابا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور یوں وہ کالج جانے لگا اور ازبک لندن چلا گیا، مگر زرناب سے وعدہ کر کے گیا کہ وہ آتے ساتھ ہی اس کا ہاتھ مانگے گا، اس کے لیے جنگ بھی لڑنا پڑی تو لڑے گا۔ اور جب وہ 4 سال بعد پردیس کاٹ کر واپس آیا، اپنی آنکھوں میں ڈھیروں ارمان سجائے، تو اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی میں اتنا بڑا بھونچال آ گیا کہ اپنی جان سے عزیز بہن زرناب کے ستیلے بھائی زبیر کی وینی میں آ گئی، اور جب مہروز نے خودکشی کر لی تب ازبک کو علم ہوا، اور وہ اپنی بہن کو کھو چکا تھا، مگر اپنی بچپن کی محبت کو کیسے کھو سکتا تھا، جو اسے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ بھی کسی دشمنی کی زد میں آ جائے گی۔ اس لیے اس نے فیصلہ بندوق سے نہیں، عقل سے کیا تھا، اور آج وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی، اس کے کمرے کی زینت بن چکی تھی۔ ازبک کا دل زخمی تھا، کہیں نہ کہیں وہ زرناب سے بھی ناراض تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مہروز زرناب کے گھر اس کے بھائی کی دلہن بن کر جائے، اور زرناب اس بات سے واقف نہ ہو؟ اگر وہ خود بے بس تھی تو ازبک کو تو ایک کال ہی تو کر سکتی تھی نا۔ وہ واش روم سے باہر نکلا، گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑتا آئینے کے سامنے کھڑا تھا، آنکھیں ابھی بھی سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آئی، بغیر کسی بناؤ سنگھار کے سادہ سے لباس میں اس کی دلہن قیامت ڈھا رہی تھی، مگر ازبک نے اپنی نظریں بدل لیں۔ زرناب کے دل کو دھکا سا لگا، وہ سب کچھ سہ سکتی تھی، مگر ازبک کی بدگمانی اس کی جان لیوا کرنے کے لیے کافی تھی۔ ازبک میں بے گناہ ہوں، بالکل اسی طرح جیسے مہروز بے قصور تھی۔ مت لو اس کا نام پلیز، ورنہ اس کے حصے کا درد جو میرے سینے میں پل رہا ہے وہ تمہارے جسم میں بھی منتقل کر دوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ازبک کہ مجھے درد نہیں، میں تکلیف میں نہیں ہوں؟ وہ میری دوست نہیں، وہ تو میری بہن تھی، وہ میری ہمراز، میری بچپن کی ساتھی۔ تم تو پورے 4 سال اس سے دور رہے، مگر میں تو ایک پل کے لیے بھی اپنی سہیلی سے جدا نہیں ہوئی۔ ازبک، ہمارا یارانہ بالکل مثالی تھا۔ تم نے یہ سب کیسے سوچ لیا کہ میں نے اس کی جان لینے میں اپنا حصہ ڈالا ہے؟ میں تو بے خبری میں ماری گئی ازبک، کاش اس کی جگہ میں مر جاتی۔ وہ ازبک کے قدموں میں بیٹھتی گئی، اس کی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر قالین میں جذب ہونے لگے۔ ازبک کے دل کو کچھ ہوا، جلدی سے اس کے ساتھ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتا گیا، اس کے دونوں کندھوں سے پکڑے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ جس کے آنسوؤں میں سچائی تھی، دیانت داری تھی، وہ سچ بول رہی تھی، وہ واقعی ازبک کی طرح بے خبری میں ماری گئی تھی۔ ازبک نے ایک جھٹکے سے اسے سینے سے لگا لیا۔ جو آگ اندر بھڑک رہی تھی اس پر محبت کی ٹھنڈی آبشار پڑنے لگی۔ زخموں کو مسیحائی کی کچھ دوا ملی تو دل کو راحت سی ہوئی۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ازبک شاہ اپنی بہن کے بدلے زبیر کی بہن کو لے کر آیا ہے، اسے 3 دن قید میں رکھا ہے، اور اب نہ جانے اس کے ساتھ کیسا درندوں جیسا سلوک کرے گا۔ تم بھی تو یہی سمجھتی ہو، مگر ادھر دیکھو میری آنکھوں میں زرناب۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھامتا بولا، کیا تمہیں ازبک کی آنکھوں میں حیوانیت نظر آ رہی ہے؟ اگر تم قصوروار ہوتی بھی تب بھی میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ اگر مہروز میں میری جان بستی تھی تو تم میں میرا سب کچھ بستا ہے زرناب۔ میری زندگی کی خوشیاں، میرا سکون، میرا قرار، سب کچھ تم میں قید ہے۔ میں تمہیں ان درندوں کے پاس نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور تمہیں وہاں سے نکالنے کا
اس سے بہتر طریقہ کوئی نہ تھا۔ یہ نہ سمجھنا میں نے اپنی بہن کو وجہ بنا کر تمہیں وہاں سے نکالا ہے، بلکہ تمہارا وہاں سے نکل کر میری ریاست میں آنا بہت ضروری تھا میری جان۔ وہ اس کے کپ کپاتے لبوں پر اپنے انگوٹھے کی پور مسلتا بولا۔ اسے اس وقت اس خوف زدہ سی چڑیا پر بہت ہی پیار آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے خود میں سمو لے اور کہیں اسے جانے نہ دے۔ میں بہت ڈر گیا ہوں زرناب، اپنی بہن کو یوں دیکھ کر بہت ڈر گیا ہوں۔ اگر کسی اور کو کھو دوں گا تو میرا باقی آدھا جسم بھی مفلوج ہو جائے گا۔ کیا تم مجھے مکمل کرو گی زرناب؟ میں تمہیں اور نور حرم کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ مجھے نہیں رہنا ان سفاک لوگوں میں خود کو ان کا حصہ نہیں سمجھتا۔ ابھی بہت اکیلا، بہت کمزور ہوں میں۔ اگر یہاں رہوں گا تو ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا۔ مجھے سمیٹ لینا زرناب، کیونکہ تم میری طاقت ہو۔ تمہیں میری طاقت بننا ہے اور ہمیں مل کر ان کے رواجوں سے لڑنا ہے۔ ہم کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے۔ کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم میرے لیے سب کو چھوڑ سکو؟ اور زرناب نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے اس کی کلائیوں پر رکھ لیے۔ اس کے سارے وہم دور ہو چکے تھے۔ اس کے دل پر ایک دم سے اطمینان کی بارش بھی برسنے لگی اور وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کی نئی زندگی کی شروعات سے پہلے اس غم کو آنسوؤں میں بہانا تھا جو دونوں کے سینوں کے اندر پھنپ رہا تھا۔